السلام علیکم، میرا نام وقار احمد ہے۔ جوائے آف اردو شاعری سمجھے سیریز میں میر انیس کے ایک مرثیے پر بات چل رہی ہے۔ ابھی تک میں نے جو مرثیے کے حصے پیش کیے ہیں وہ بزم کے حصے کہلاتے ہیں، یعنی کہ جنگ سے پہلے کے حصے، یعنی امام کا صبح اٹھنا، نماز ادا کرنا، اپنے اہل خانہ سے بات کرنا، حضرت عباس کو علمداری کا منصب دینا اور پھر رخصت۔ اب یہاں سے جن ویڈیوز پہ بات ہوگی وہ رزم کا حصہ کہلاتی ہے، رزم کا یعنی جنگ کا، اور میر انیس نے ان مناظر کو کس طریقے سے پیش کیا ہے، ان کی پوئٹکس کیا ہے، ہم ان پہ بات کریں گے۔ تو آج ایک 3 بند میں پیش کر رہا ہوں، یعنی جن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اب امام اکیلے رہ چکے ہیں، امام کے ساتھی سب شہید ہو چکے ہیں، ان کی شہادت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اور امام اپنی مخالف فوج سے بات کر رہے ہیں۔ اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم، اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم، نے دامن رسول تھا نہ سایہ علم، نے دامن رسول تھا نے سایہ علم، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، اودھے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم، اودھے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم، بے آب تیسرا تھا دن جو مہمان کو، بے آب تیسرا تھا دن جو مہمان کو، ہوتی تھی بات بات پہ لکنت زبان کو۔ کہتا تھا ابن سعد کہ اے آسماں جناب، بیعت جو کیجے اب بھی تو حاضر ہے جام آب، فرماتے تھے حسین کہ او خانمہ خراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن بو تراب، فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، آب بقا ہو تو یہ میرے کام کا نہیں، فرما کہ یہ نگاہ جو کی سوئے ذوالفقار، فرما کہ یہ نگاہ جو کی سوئے ذوالفقار، تھرا کے پچھلے پاؤں ہٹا وہ ستم شعار، مظلوم پر صفوں سے چلے تیر بے شمار، آواز کو سے حرب ہوئی آسماں کے پار، اور نیزے اٹھا کے جنگ کے اسوار تل گئے، نیزے اٹھا کے جنگ کے اسوار تل گئے، کالے نشان فوج سیاہ رو کے کھل گئے۔ تو اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم، وہ دھوپ، شدید دھوپ میں اکیلے، یہاں پہ اکیلے پہ زور ہے کہ امام اکیلے رہ گئے ہیں، اور کس طرح اکیلے رہ گئے، نے دامن رسول ہے نہ سایہ علم۔ ایک وقت تھا کہ امام رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کو رسول اللہ کا ساتھ میسر تھا، وہ وقت تو گزر گیا، لیکن اب آج کے دن جو ان کی فوج تھی، جو ان کے علمبردار تھے حضرت عباس، وہ شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، ان کے تمام ساتھی، ان کے خاندان کے جتنے مرد تھے سب شہید ہو چکے ہیں، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، ان کے جگر سے آہ اٹھ رہی تھی، کیونکہ وہ اتنے صبح سے اتنے لوگوں کو کھو چکے تھے، اتنے لوگوں کی وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر لائے تھے، اب ان کا جگر جو تھا وہ آہ کر رہا تھا۔ اودھے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم، یہاں 3 چیزوں کو جمع کیا ہے، لب جو تھے نیل پڑ چکے تھے، پرپل ہو چکے تھے، زبان میں کانٹے پڑ چکے تھے کیونکہ اتنی ان پیاس کی شدت کو بیان کیا ہے، اور کمر میں خم، کمر خم انسان کی تب ہوتی ہے جب وہ بہت تھک چکا ہوتا ہے یا اس پہ مصائب بہت پڑ چکے ہوتے ہیں، تو امام کی کمر خم ہو چکی تھی، کمر ٹوٹ جانا، یعنی جب مصائب اتنے پڑ جائیں تو یعنی کہ حضرت عباس کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت امام پہ اتنی گراں تھی کہ ان کی کمر اب جھک چکی تھی۔ بے آب تیسرا تھا دن جو مہمان کو، بے آب یعنی بغیر پانی کے اب تیسرا دن تھا، بندش آب 7 محرم سے تھی اور یہ 10 محرم تیسرا دن تھا کہ امام کے لیے، اور امام کی یہ حالت تھی کہ بات بات پہ زبان میں لکنت یعنی زبان اٹک رہی ہے، کیونکہ امام اس قدر پیاسے ہیں۔ اور یہاں پہ حال پھر یہ ہے کہ کہتا تھا ابن سعد، مخالف فوج کا جو لیڈر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ
اے آسماں جناب. اچھا اب یہاں پہ اس بند میں ابن سعد اور امام کے درمیان جو بات ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ میر انیس نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ امام کا رتبہ، ابن سعد جب امام سے بات کر رہا ہے تو وہ کس قدر عزت سے کر رہا ہے کہ کہتا تھا ابن سعد اے آسماں جناب بیعت جو کیجیے، اب بھی تو حاضر ہے جام آب، ابھی بھی اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں گے تو پانی آپ کے لیے حاضر ہے. فرماتے تھے حسین، وہاں پہ کہا کہتا تھا ابن سعد، اور یہاں کہہ رہے ہیں فرماتے تھے حسین کہ او خانمہ خراب. امام کہہ رہے ہیں دریا کو خاک جانتا ہے، خاک جاننا یعنی دریا کی کوئی قدر نہیں ہے. ابن ابو تراب، میں ابن ابو تراب حضرت علی کے بیٹے. تراب کے معنی بھی خاک ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی خاک کا ذکر ہے، اور پھر دریا کا ذکر ہے تو وہ سب ایک ضلع کے الفاظ جمع کیے ہیں کہ دریا کو خاک جانتا ہے ابن ابو تراب. فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں. امام جو ہے کلام کر رہے ہیں سامنے والے سے کہ تو گناہ گار ہے، اسلام کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہارے نزدیک اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ آب بقا ہو یہ تو میرے کام کا نہیں. یہ پانی جو تم مجھے پلا رہے، مجھے آفر کر رہے ہو، اگر یہ وہ پانی بھی ہو کہ جس سے آب بقا اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان ہمیشہ زندہ رہے، تو اگر یہ پانی وہ بھی ہو جو آب بقا کہلاتا ہے تو بھی میرے کام کا نہیں ہے. میں یزید کے بیعت نہیں کروں گا. فرما کہ یہ نگاہ جو کی سوء ذوالفقار. تو اب امام یہ کہہ رہے ہیں جب یہ بات کر چکے ابن سعد سے، تو اس کے بعد اپنی صرف نگاہ کرتے ہیں اپنی تلوار پہ، تھرا کے پچھلے پاؤں ہٹا، وہ ستم شعار، وہ یعنی عمر ابن سعد تھرا گیا امام کی ہیبت سے، اور پچھلے پاؤں پیچھے ہٹتا ہے، اور ستم شعار ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے والا ہے. مظلوم پر صفوں سے چلے تیر بے شمار. اب ابن سعد تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی فوج تھی اس نے امام پہ تیروں کی بارش کر دی. آواز ایک کو سے حرب ہوئی آسماں کے پاس. جنگ کے طبل کی جو آواز ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، اور کو سے حرب یعنی جنگ کے جو طبل ہیں وہ بجنے لگے، اور ان کی آوازیں اتنی زوردار تھیں، اتنی تھی کہ وہ آسمان چھید گئی. نیزے اٹھا کے جنگ پہ اسوار تل گئے. سوار ہیں گھوڑوں پہ، وہ نیزے اٹھاتے ہیں اور وہ جنگ کے لیے راضی تیار ہو گئے، کیونکہ امام نے بیعت کو پھر سے انکار کر دیا ہے. اور کالے نشان فوج سیاہ روح کے کھل گئے. کالے نشان یعنی ان کے جو علم تھے، کالے نشان ان کو کہا ہے. فوج سیاہ روح یعنی کالے منہ والے، کالے منہ والے. یہ فوج وہ تھی جن کے کرتوت یعنی امام کے مخالف ہیں وہ، تو ان کو یہاں پہ میر انیس نے کالے منہ والا کہا ہے کہ یہ فوج اب جب امام نے پھر سے بیعت یزید کو انکار کر دیا، پانی کو ٹھکرا دیا، اور اپنی ذوالفقار پہ صرف نگاہ ڈالی ہے امام نے، ابھی تک یہاں پہ صرف نگاہ ڈالی ہے اپنی تلوار پہ، تو اس پہ ان پہ تیر برسنے لگ گئے، طبلے جنگ بجنے لگا، اور کالے نشان کھل گئے. تو پھر اگلی ویڈیو میں ہم امام کی جنگ کا یعنی امام نے ابھی تو صرف نگاہ ڈالی ہے، جب امام اپنی تلوار نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو میر انیس نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.